الرحمان کمیشن کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں۔ لیکن اگر آپ کو بھی علم نہیں تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ کلیئر کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستانی حکومت کی طرف سے سن 1971 میں مشرقی پاکستان، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، میں پاکستانی مسلح افواج کی ہتھیار ڈالنے کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے کی گئی ایک تحقیق ہے۔ رپورٹ کے کلیدی نکات اور نتائج درج ذیل ہے۔ اس کمیشن کا مقصد مشرقی کمان کی ہتھیار ڈالنے اور مشرقی پاکستان کے زوال کے حالات کی تحقیقات کرنا تھے۔ کمیشن نے ابتدائی طور پر 213 گواہوں کی شہادتیں لی اور بعد میں قیدیوں اور سول اہلکاروں کی واپسی کے بعد مزید تحقیقات کے لیے دوبارہ فعال ہوا۔ انہوں نے مزید 72 گواہوں کی شہادتیں لی جن میں سینئر فوجی اور سول افسران شامل تھے۔ کمیشن نے سینئر فوجی افسران میں اہم اخلاقی اور پیشہ ورانہ ناکامیاں پائی، کرپشن، اخلاقی گراوٹ اور نااہلی کو اہم مسائل کے طور پر اجاگر کیا گیا۔ سن 1958 سے سول انتظامیہ اور مارشل لاء کی ڈیوٹیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سینئر افسران میں بدعنوانی ہوئی، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر بے حیائی اور نااہلی پیدا ہوئی۔ محسوس افسران لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی کے خاص طور پر ان کے غیر اخلاقی رویے اور اسمگلنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے نشاندہی کی گئی۔ ان کا رویہ دوسرے افسران اور سپاہیوں کے لیے ایک منفی مثال بن گیا۔ فوج کا زیادہ طاقت کا استعمال۔ پاکستانی فوج کی ابتدائی کارروائیاں 25 یا 26 مارچ 1971 کو زیادہ طاقت کے استعمال سے منسوب ہیں۔ بعد کی کارروائیوں میں خاص طور پر سویپ آپریشنز کے دوران اندھا دھند آگ لگانا اور قتل و غارت شامل تھا۔ محسوس واقعات۔ رپورٹ میں کومیلا کینٹ کا قتل عام اور بعض فوجی یونٹوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر لوٹ مار اور قتل کا ذکر ہے۔ کمیشن نے پاکستانی فوج کی طرف سے عصمت دری اور دانشوروں اور شہریوں کے قتل کے الزامات کو تسلیم کیا، اگرچہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کچھ الزامات مبالغہ آرائی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ سیاسی اور انتظامی ناکامیاں۔ سول انتظامیہ کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ فوج نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا، جو اکثر خراب فیصلہ سازی اور زیادتوں کا باعث بنی۔ فوجی اور سول لیڈروں دونوں نے نظم و ضبط اور کنٹرول برقرار رکھنے میں ناکامی کی، جس سے امن و امان کے بگاڑ اور بالآخر ہتھیار ڈالنے میں مدد ملی۔ اس کمیشن کے تجاویز۔ نمبر 1، مزید تحقیقات اور مقدمات۔ کمیشن نے ان لوگوں کے لیے مزید تحقیقات اور مقدمات کی سفارش کی جو مظالم اور ناکامیوں کے ذمہ دار تھے۔ اس نے مسلح فوج کی سالمیت اور نظم و ضبط کی بحالی کے لیے احتساب کی ضرورت پر زور دیا۔ نمبر 2، فوجی اصلاحات۔ مستقبل میں اس طرح کی قومی تباہی کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی اصلاحات کی تجاویز پیش کی گئی۔ ضمنی رپورٹ۔ قیدیوں کی واپسی کے بعد تیار کی گئی ضمنی رپورٹ نے زیادہ تر ابتدائی نتائج کی تصدیق کی اور اضافی شواہد فراہم کیے جو مین رپورٹ میں بیان کردہ نتائج کی توثیق کرتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے 1971 کے تنازع کے دوران پاکستانی فوج اور اس کی قیادت کی حالت کی ایک تاریخ تصویر پیش کی۔ اس نے اخلاقی اور پیشہ ورانہ ناکامیوں، خراب قیادت اور وسیع پیمانے پر اصلاحات اور احتساب کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ اس طرح کی قومی تباہی دوبارہ نہ ہو۔